بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ڈاکٹر مفتی عبدالواحد قریشی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے زندگی کے دو مشکل ترین سوال جو ان سے پوچھے گئے ہیں وہ پیش کر رہے ہیں۔ پہلا سوال ایک ملحد کی طرف سے ہے اور دوسرا سوال ایک مسلمان کی طرف سے ہے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ کیا اللہ اتنا بڑا پتھر بنا سکتا ہے کہ اس کو خود بھی نہ اٹھا سکے؟ آئیے سوال سنتے ہیں اور پھر اس کا جواب سنتے ہیں کہ حضرت نے کیا جواب دیا۔ ایک مرتبہ میری ایک کیمونسٹ سے بات ہو رہی تھی، لیکن انہوں نے ایک عجیب سوال کیا۔ وہ کیمونسٹ ہیں، اللہ جل شانہ کی ذات پر ایمان نہیں رکھتے، تو انہوں نے مجھے کہا مجھے بتاؤ مفتی صاحب، آپ کا خدا اتنا طاقتور ہے کہ وہ اتنا بڑا پتھر بنا لے جس کو خود بھی نہ اٹھا سکے؟ سمجھے؟ اب اس کے سوال کے دو حصے ہیں، ایک ہے قدرت، اتنا بڑا پتھر بنا لے، ایک ہے عجز، خود بھی نہ اٹھا سکے، عاجز ہو۔ تو یاد رکھیں کبھی متضاد چیزیں اکٹھی نہیں ہوتی، یعنی کہ ایک بندہ اندھا بھی ہو اور ڈرائیور بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا، بالا والا بھی ہو اور گنجا بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس طرح چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ تو انہوں نے اپنے سوال میں دو چیزیں اکٹھی کی تھی، پاسبل امپاسبل۔ تو میں سمجھ گیا کہ یہ چھیڑنے کا سوال ہے، لیکن میں وقتی طور پہ پریشان ہو گیا کہ یار اس کا کیسے جواب دوں آنسر۔ میں نے ان کی گفتگو کے دوران دماغ پہ زور ڈالا تھوڑا سا، تو مجھے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جواب عطا فرما دیا۔ میں نے ان کو فوراً وہی کہا، میں نے کہا بھائی آپ کے سوال میں دو حصے ہیں، آپ نے دو چیزیں اکٹھی کر دی ہیں۔ جیسے کوئی کسی کو کہے نا کہ بھائی آپ نے فلاں شخص کو دیکھا ہے، وہ گنجا بھی ہے اور اس کے اتنے بال بھی ہیں، تو اگلے ہنسیں گے۔ میں نے کہا آپ نے ایک طرف عجز رکھا ہے کہ اللہ نہ اٹھا سکے، ایک طرف قدرت رکھی اتنا بڑا پتھر بنا سکے، تو دو کام نہیں ہو سکتے، ان میں سے ایک ہوگا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر یہی بات ہے تو یہ آپ کی وائف بیٹھی ہے، میں نے کہا آپ کے اہلیہ ہے، کیا آپ اپنی بیوی سے ایسا بچہ پیدا کر سکتے ہیں؟ آپ اسے حلالی بھی نہ کہیں، حرامی بھی نہ کہیں۔ تو اس نے ایسے ٹیک جا کے لگائی نا، مجھے کہتے ہیں کیا مطلب، جب میرا نکاح ہے، میری بیوی ہے، تو بچہ حلالی ہوگا؟ تو میں نے کہا نہیں، اگر حلالی بھی ہو حرامی بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے دو چیزیں اکٹھی ہو گئی، تھوڑے سوال ہی دو چیزیں اکٹھے ہو گئے۔ تو اس طرح کئی موقع پہ سوالات ہوتے ہیں جو لوگ۔ جی ماشاءاللہ، آپ نے سماعت فرما لیا۔ حضرت نے کتنا پیارا جواب دیا کہ دو چیزیں، دو متضاد چیزیں کہہ دیں، دو ضدیں کہہ دیں، یا نقیضین کہہ دیں، یا پاسبل اور امپاسبل کہہ دیں، یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ دوسرا سوال ہے، یہ ایک پہیلی ہے، جیسے ہم پہیلیاں پوچھتے ہیں نا، تو یہ ایک اسلامی پہیلی ہے کہ بتائیں کہ ایک کمرے میں میاں بیوی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک چیز داخل ہوئی، دونوں کا نکاح ٹوٹ گیا۔ دوسرے کمرے میں ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، ایک چیز داخل ہوئی، اس کی نماز ٹوٹ گئی۔ تیسرے کمرے میں ایک آدمی بیٹھا ہے، اس نے روزہ رکھا ہے، ایک چیز داخل ہوئی، اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ تو بتائیں کہ یہ چیز کیا ہے؟ آئے سنتے ہیں یہ سوال اور جواب۔ ایک جگہ میں تھا، انہوں نے پتہ نہیں کوئی ایک لطیفہ ٹائپ کا کوئی سوال مجھ سے ایک دن پوچھا، مولانا یہ بتائیں کہ ایک کمرے میں میاں بیوی بیٹھے ہوں، ایک چیز داخل ہوئی ہے، ان کا نکاح ٹوٹ گیا، اور دوسرے کمرے میں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، کوئی چیز داخل ہوئی ہے، اس کی نماز ٹوٹ گئی ہے، اور تیسرے کمرے میں ایک شخص روزے سے بیٹھا ہے، وہی چیز کمرے میں داخل ہوئی، اس کا روزہ ٹوٹ گیا، بتائیں وہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک پہیلی سا سوال ہے۔ مجھے پہلے تو اس پہ ہنسی آئی، لیکن تھوڑا فقہ سے ریلیٹڈ ہے، فقہ سے، کہ نماز ٹوٹ گئی، روزہ ٹوٹ گیا، نکاح ٹوٹ گیا۔ پھر میں نے انہیں جواب دیا، میں نے کہا حضرت وہ دو مسلمان گواہ ہیں، انہوں نے آ کر کہا کہ آپ جو میاں بیوی بیٹھے ہیں نا، ہم اس بات پہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ کی بیوی نے آپ کی والدہ کا دودھ پیا تھا۔ شوہر کو کہا یہ تیری رضائی بہن ہے، نکاح ٹوٹ گیا۔ اچھا، پھر میں نے کہا وہ اگلے کمرے میں گئے ہیں، بندہ نماز پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا بھائی جس پانی سے آپ نے وضو کیا وہ تو پانی پلیت تھا، اس کی نماز ٹوٹ گئی۔ تیسرے کمرے میں گئے ہیں، ایک بندہ روزے سے تھا، انہوں نے کہا بھائی تو روزے میں کیوں بیٹھا ہے؟ چاند کا اعلان ہو گیا ہے، لہٰذا عید والے دن تو روزہ نہیں ہوتا، اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ تو فوراً مجھے کہتے ہیں یہ جواب کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا یہ سوال کہاں لکھا ہے؟ ماشاءاللہ سماعت فرما لیا کہ حضرت نے کیا جواب دیا۔ وہ چیز دو گواہ ہیں، ساری تفصیل آپ نے سن لی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حضرت کے علم میں، عمل میں، عمر میں، تقوی میں اضافہ فرمائے۔